پیار سے کہا کہ بڈھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، وہ رونا شروع ہو گئی. اپنے بھائی ٹھہر جا، تو جب جنت میں جائے گی نا، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً وَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا. فرمایا تو جنت میں جائے گی. میں اللہ کا نبی کہتا ہوں جانے سے پہلے اللہ تجھے جوان کر دے گا. اس کا مطلب ہے کہ آج ہماری بڑھیوں کو دیکھ لیں کیا سوچتی ہیں. ان کا اپنا وے پترا وے جوائیں جم جیویں وے جوانیاں، کوئی اپنے لیے جنت یا اپنی اولاد کے لیے کوئی جنت اللہ سے مانگ ہی نہیں رہا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے موقع دیتے ہیں جنت جانے کے لیے. صحابہ آکے نبی علیہ السلام سے دعائیں کراتے تھے، اللہ کے رسول دعا کرے میرے لیے میں جنت میں چلا جاؤں. نبی علیہ السلام نے ایک دن قیامت کا ذکر کیا اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے 70,000 انسانوں کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں بھیجے گا، اور ان 70,000 میں سے ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 تمام کے ساتھ 70,000 ہوں گے. یہ بات سن کے اسی وقت فٹافٹ ابھی نبی علیہ السلام کے منہ سے یہ بات نکلی ہے، فٹافٹ صحابی کہنے لگا اکاشا رضی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو اللہ میں نبی ہونا کر دے جنتیاں. جنت کی دوڑ لگی ہوئی ہے صاحب. نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو کہا تھا، بڑا نبی علیہ السلام کا وہ کام کرتا تھا، وضو کا پانی وغیرہ وہ آپ کا آگے پیچھے خیال رکھتا تھا، جدی سیدھی کا آؤ اللہ کے رسول سارا خیال رکھتا تھا اس دور میں جو رکھا جا سکتا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ تو نے اپنے لیے کوئی دعا بھی کراؤ، اتنے کام کرتے ہو. تو اس نے کہتا ہے میں نے ساری رات سوچ کے میرے کی کوئی گل کہی کہ میں اللہ کے رسول سے دعا کیا کراؤں، سونے چاندی کی کراؤں گا، مجھے سونا ختم ہو جانا ہے، میں شادی نہیں ہوئی، میں کہوں میری شادی کرا دے، جب بیوی نے تو ماری جانا ہے نا کبھی نہ کبھی، کیا مانگوں. کہنے لگے میں سویرے نبی علیہ السلام کو نماز کے بعد اٹھنے لگے تو میں نے کہا آپ نے رات کو کہا تھا آپ میرے لیے کیا دعا کرتے ہیں، انی اسألک مرافقتک فی الجنہ. اللہ کے رسول میرے لیے ہی کوئی دعا کریں کہ جس جنت میں آپ جائیں اللہ مجھے بھی جنت میں ہی لے جاؤ. اس کا مطلب ہے جس صحابی کو دیکھے جنت کی طرف. اور اللہ ہمیں معاف کرے، ہم میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن کا منہ جنت کی طرف ہے. بس یہ کسی طریقے نہ مال سال اکٹھا کر کے نہ دنیا تو چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی گل منن کو تیار نہیں. اور پھر صحابہ نبی علیہ السلام سے بھی دعائیں کراتے تھے، اور خود بھی نبی علیہ السلام کے علاوہ صحابی خود بھی کرتے رہتے تھے، یا اللہ جیڑی جنت بنائی ہے اپنے بندیاں نوں دے دیں. یا اللہ تو جنت بنائی سی نا تو تو بغیر کسی نیک کام دے آدم علیہ السلام کو دیتی سی. یا اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے علاوہ کو مالک و مشکل کشا نہیں، یا اللہ تو جنت دے دے، یا اللہ جنت دے دے. یا اللہ یہ مومن جو ہے کہ اللہ سے دعائیں مانگتا رہتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کا ایک اور تھا طریقہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی آدمی سے زمین کا ایک ٹکڑا خریدا. وہ زمین کا ٹکڑا جب خریدا نا اس کو پیسے دے کے آ گئے. بعد میں 2 4 5 10 دن لگے تو پتا چلا حضرت عثمان غنی کو کسی نے کہا عثمان یہ کتنے کا ٹکڑا لیا ہے. کہنے لگے میں نے اتنے. کہنے لگے عثمان پہ ٹھگ لیا ہی نا، انہوں پتا نہیں سی یہ تو ٹکڑا بڑا نہیں ہے. اب ایمانداری سے ہمیں کو بتایا کہ تم نے جو سودا لیا وہ سونا نکلا ہے اس میں. اسی نے سودا مک گیا ہے، ختم گالوں کی یہ ہن ساڈا ہے، یہ ہوتا کی لگتا ہے، یہ ساڈی قسمت ہے، یہ اللہ نے چھپڑ پاڑ کے سانوں دیتے ہیں. حضرت عثمان غنی کہنے لگے میں نے ٹھگ دیا ہے. وہ بیچارہ بڑا پریشان ہے. آپ نے فرمایا وہ بلا کے جاؤ. بلا کے لے کے آئے تو کرو پیسے نبی حضرت عثمان غنی نے منگوائے. کہنے لگے وہ زمین کے ٹکڑا تم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے ٹھگ لیا، یہ تیرے پیسے ہیں چپ کر کے سارے لے لو، تم اپنے پیسے لے لو یا اپنے پیسے دینا جو مجھے دے دو، اور تم اس طریقے سے کرو کہ تم نہ یہ زمین کا ٹکڑا تم لے لو. میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے
کہ جو مسلمان سودا دینے میں، خریدنے میں، فروخت کرنے میں آسانی کرے اور سودا واپس کر لے، اللہ جنت دے گا، عثمان کو جنت کی ضرورت ہے، لے لے اپنی زندگی چاہتے